السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بھائی نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ دیکھیے، آج کے دور میں کوئی انسان کسی کی برائی کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، تو آج کا دور غیبتوں کا دور چل رہا ہے۔ خاص طور سے ہماری خواتین بھی اس غیبت کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہیں، اور اب قریب اس گناہ کے اندر مرد بھی مبتلا ہونے لگ گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، چغل خوری زنا سے بھی بڑا زیادہ سخت گناہ ہے۔ زنا کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریبی مت جاؤ۔ اور غیبت جو انسان کرتا رہتا ہے وہ اس سے بدترین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنا کسی کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرو، اور اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ فلاں نے میری یہ برائی کی تو اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جو برائی ہم بیان کر رہے ہیں واقعتاً اس کے اندر اگر موجود ہے تو تب بھی غیبت ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر واقعتاً اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ گناہ کرتا ہے، تو واقعتاً آپ نے غیبت کی اس کی۔ اور اگر اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے جھوٹا الزام کسی پر لگایا، تو یاد رکھنا پھر یہ بہتان ہوگا، یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ کل قیامت کے دن آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فلاں نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو اسی لیے خدا را اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ زیادہ تر گناہ جو ہوتے ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں۔ یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ ایک ٹکڑا ہے، یہ لوتھڑا ہے، یہ کہہ کر اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ جس وقت صبح کو انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو پورا جسم زبان سے معافی مانگتا ہے کہ دیکھ، کہہ کر تو اندر چلی جائے گی، مصیبت ہم پر آ جائے گی۔ غیبت کس نے کری؟ زبان نے کری۔ جھوٹ کس نے بولا؟ زبان نے بولا۔ چغل خوری کس نے کری؟ زبان نے کی۔ اور جہنم میں کون جل رہا ہے؟ پورا جسم جل رہا ہے۔ تو اسی لیے میں ان ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو دو چار اکٹھی ہو کر ایک دوسرے کی برائی کرتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتی رہتی ہیں، یاد رکھنا، آپ غیبت تو کر لو گی، آپ اس کی چغل خوری تو کر لو گی، آپ بہتان تو لگا دو گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جواب دو گی؟ اور غیبت کرنے کا یہ مت سمجھنا کہ میں جس کی برائی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو آپ بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے پکڑ کا ذریعہ آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے جس بندے کی غیبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ آپ پر ڈال دیں گے اور آپ کی نیکیاں اس پر ڈال دیں گے۔ اگر تمہیں کوئی انسان ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی انسان گناہ کر رہا ہے اور بڑا جرم کر رہا ہے، شریعت کے نظر میں بہت گندا گناہ ہے، اگر آپ کے اندر طاقت ہے، حوصلہ ہے،
ہمت ہے تو آپ اس کو جا کر سمجھائیے، اس کو جا کر ہاتھ سے روکیے، اس کو جا کر پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیے کہ والا یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو آپ اگر سمجھاؤ گے وہ اس گناہ سے باز آ گیا تو آپ بھی انشاءاللہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اگر آپ خواہ اس کی مجلس کے اندر اس کی برائی کرتے رہیں گے اور ایک دن ایسا ہوگا کہ اس بھائی کو پتہ لگ جائے گا، پھر دلوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم اس کے ساتھ بول چال بھی ختم، سلام بھی ختم، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گنہگار سے نہیں۔ کہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو اس کے مرد سے نفرت کرو، انسان سے نفرت نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ گاروں سے محبت کیا کرتے تھے، اور وہ آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کی محبت دیکھ کر وہ گناہ سے توبہ کر لیا کرتے تھے، وہ گناہوں سے بچ جایا کرتے تھے۔ تو اگر آج ہم بھی اسی طریقے سے کر لیں تو کتنا بڑا نفع ہوگا۔ آج ہم کسی کے نام سے پکارتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ایک انسان موٹا انسان ہے، اگر ہم اس کو موٹا کہہ کر بلائیں گے تو یہ بھی غیبت میں شمار ہے، یا فلاں کی شکل ایسی بری ہے وہ بھی غیبت میں شمار ہے، یا فلاں لنگڑا ہے وہ بھی غیبت میں شمار ہے۔ بھائی جو اس کا اصلی نام ہے، اس کا اصلی نام لے کر کیوں نہیں پکارتے؟ اس کا اصلی نام لو، پیار محبت دو، پیار محبت سے اس سے بات کرو۔ کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی انسان نے نہیں۔ کسی انسان کے اندر طاقت نہیں کہ کسی انسان کو جنم دے دے گا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب چاہے گا اس دنیا کو ختم کر دے گا، توڑ پھوڑ دے گا۔ انسان کتنی کوشش کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے، میں ترقی کروں، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ تو اسی لیے اس گناہوں سے ہم کیسے بچ پائیں گے؟ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی مجلس کو اختیار کریں، علماء کے پاس جائیں، ان سے کچھ نصیحت حاصل کریں، اپنے ائمہ حضرات کے پاس بیٹھے ان سے کچھ نصیحت حاصل کریں، اپنے بڑوں کا ادب کیسے کریں سارے ان سے معلومات کریں تو بہت بڑا نفع ہوگا۔ لیکن غیبت کا گناہ بہت بڑا ہے، بشرطے کہ زنا کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن جب کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جس کی آپ نے غیبت کری ہے، اگر آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی تو آپ بھی قابل معافی نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر آپ اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کر لے کہ یا اللہ میں آئندہ یہ غیبت کے کام نہیں کروں گا، میں کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کرے گا، وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی لیے غیبت اگر آپ کسی کو غیبت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہمت ہے، طاقت ہے، اس کو روک دو۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی غیبت ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں یہاں سمجھاؤں گا یا میں روکوں گا تو یہاں لفڑا ہو سکتا ہے، فتنہ پھیل سکتا ہے، تو آپ بھی وہاں سے نکل کر پتلی گلی سے صاف ہو جائیں۔ کیونکہ جو گناہ غیبت کرنے والے کو مل رہا ہے وہی گناہ غیبت سننے والے کو بھی اتنا ہی برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اسی لیے یہ غیبت ہم نے بہت معمولی سا گناہ سمجھ لیا ہے، اور اس کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا۔ کمال کی بات تو ہے کہ ایک انسان گناہ کر رہا ہے اور اس کو بھی ثواب کی نیت سے، اور کہتے ہیں یار جب فلاں برا ہے تو اسے کہا ہی جائے گا برا۔ بھائی فلاں برا تو ہے، اس سے برے تو آپ برے بن رہے ہو۔ اگر پتہ ہے اگر کوئی انسان ایسا جرم کر رہا ہے جو مطلب بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے اگر میں اس کے استاد سے اس کے ماں باپ سے نہیں بتاؤں گا تو اس کا آگے بگڑنے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ تنہائی میں جائیں، اس کے ماں باپ سے ملیے یا اس کے اساتذہ سے ملیے، اس کو پیار محبت سمجھائے، پھر وہ اپنے طریقے سے اس گناہ سے چھڑوائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ یار غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے تو میں غیبت کیوں کروں، یہ غیبت میں شمار نہیں ہو۔ اگر آپ واقعتاً
اس کے مددگار بننا چاہتے ہو، اس کو اس گناہ سے روکنا چاہتے ہو، تو اس کے اساتذہ سے یا اس کے ماں باپ سے یا بھائی بہن سے آپ اس کے بارے میں اس کی اطلاع کر دیں کہ بھائی آپ کا بندہ فلاں فلاں گناہ کرتا ہے، اس کو پیار محبت سمجھائیں اور اس کو اس گناہ سے روکیں۔ تو اسی لیے ہمارا کام ہے روکنا، ہمیں گناہوں سے روکنا کی نصیحت ہے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اگر یہ چاہیں کہ ہم سمجھا دیں، ہماری بات مان لیا جو اس گناہ سے رک جا، اور اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں تو وہ رک نہیں سکتا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اس کو ڈنڈے مار مار کر یا اس کو تھپڑ مار مار کر اس کو اس گناہ سے چھڑاتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیار محبت سے جو مان جائیں گے وہ بہت کام کی چیز ہوگی۔ تو اسی لیے اور ایک بات اور بتاؤں کہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ آپ کبھی یہ پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی مردار، یعنی کہ جو آپ کا مرا ہوا بھائی پڑا ہے، کیا آپ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتا، آپ اس کو گوارا نہیں کرو گے۔ تو اسی لیے اس کا بھی اتنا ہی بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا ہے۔ تو اسی لیے غیبت سے بچیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ بس سب سے بڑی تو بات یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی تو آپ گناہ جھوٹ سے بھی، دھوکہ دھڑی سے بھی اور غیبت سے بھی، چغل خوری سے بھی اور تمام برائیوں سے بچ جاؤ گے، لیکن صرف ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔